بسم الله الرحمن الرحيم والناذيات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إلا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نرسل کر رہا ہوں ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد پر کہ بہتے ہوئے پانی پہ یہی بات چلی ہے. دیکھیے جناب عباس نے جب نہر فرات میں داخل ہوئے تھے پانی کو چلو سے پھینک دیا تھا. سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ محدود ہوں کہ ایک قطعہ ہے کہ بہتے ہوئے دریا میں یہی بات چلی ہے, بہتے ہوئے
دریا میں یہی بات چلی ہے، غیرت کا زمانے میں خدا شیر علی ہے۔ بہتے ہوئے دریا میں یہی بات چلی ہے، بہتے ہوئے دریا میں یہی بات چلی ہے، غیرت کا زمانے میں خدا شیر علی ہے۔ تو چلو سے دلاور نے جسے پھینک دیا تھا، بتا خاصے دو مصرے کہ چلو سے دلاور نے جسے پھینک دیا تھا، دنیا اسی پھینکے ہوئے پانی میں علی ہے۔ دنیا اسی پھینکے ہوئے پانی پہ پلی ہے۔ آئیے حضرات، گزارش ہوں، دین کے بقا حسین ہے، دین کے بقا حسین ہے، دین کے بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے، دین کے بقا حسین ہے، صبر کا خدا حسین ہے نجف کے شیر گر علی، 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 شیر کربلا حسین ہے، شیر کربلا حسین ہے، حوصلے نہیں بہارتے، 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 جن کا آسرا حسین ہے، جن کا آسرا حسین ہے، جن کا آسرا حسین ہے، پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، 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 غیب میں بھی کیا حسین ہے، غیب میں بھی کیا حسین ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، عرش سے خدا بھی کہہ اٹھا، 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 لائے کے ثنا حسین ہے، لائے کے ثنا حسین ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھے گا، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، حیثیت ہی کیا ہے آپ کے، حیثیت ہی کیا ہے آپ کے، حیثیت ہی کیا ہے آپ کے، مالک حبا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھے گا، حر نے کر دیا یہ فیصلہ،
حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حق کا راستہ حسین ہے، آخری شعر دیکھیے گا، تازی علم کی شکل میں، 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 آج ہر جگہ حسین ہے، آج ہر جگہ حسین ہے، نعرہ صلوات۔ آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والا، آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والا، آ گیا ظلم کی اوقات بتانے والا، آ گیا ظلم کے اوقات بتانے والا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والا۔ اور یہ بھی شعر دیکھے گا، تیر کھانا ہے جسے وہ تو ہنسے جاتا ہے، تیر کھانا ہے جسے وہ تو ہنسے جاتا ہے، تیر کھانا ہے جسے وہ تو ہنسے جاتا ہے، جانے کیوں روتا ہے خود تیر چلانے والا، جانے کیوں روتا ہے خود تیر چلانے والا۔ نعرہ صلوات۔ اللہ باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على بدر الدجى صدر التقى كهف الورى نجم الولا شمس الزهى صاحب قاب قوسين أدنى الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سيد النبيين وخاتم المرسلين المخاطب بطه وياسين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني ذا الشرف الأوحد أبي فاطمة محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المسمومين المقتولين المذبوحين الذين قال في حقهم خالق الأولين والآخرين بلسان خاتم النبيين مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها النجا ومن تخلف عنها غرق وهوى نور بهم وجه الدين ولمع بهم نور اليقين سيما المحلى بكل الزين وارث رسول الثقلين قائد الحرمين امام المشرقين والمغربين فاتح البدر والهنين المصلي إلى القبلتين الذي ردت له الشمس بمرتين أبي الحسن والحسين سيدنا وولينا وهادينا وإمامنا المطلوب كل طالب الغالب لها كل غالب ابن أبي طالب والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين التي قالت بعد وفاة رسول الله وعيبتها صبت الأيام صاحب لو أنها صبت الأيام صرنا لياليا والصلاة والسلام على ولدها المعصوم المظلوم المقتول بالسم سيد الأوصياء الحسن المجتبى والصلاة والسلام على الحسين الشهيد المظلوم المقتول المذبوح بالقفاء المصلوب بالإمامة والرضا الذي كان وحيدا فريدا ينظر جنوبا وشمالا أين حبيب ابن مظاهر أين مسلم ابن يوسجا يا زهير ابن القين يا هلال ابن نافع يا حر ابن يزيد الرياحي ثم نظر على سائر الشهداء فقال يا يبطال الصفا يا فرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنتم نعم نرجوكم أن تنبهون أم حالت مودتكم من إمامكم فلا تنصرون ثم أشار إلى الخيمة هذه نساء الرسول لفقدكم لهن النهول فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول طوات الأيام ولقد سراكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخمون وإلا لما كنتم عن نصرة تقصرون ولا عن دعوة تحجبون فها نحن عليكم مفجعون وبمفارقكم محزونون وإنا بكم لاحقون فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم انصرف إلى الخيمة ونادى من بابها يا زينب يا أم كلثوم يا سكينة ويا فضة ويا رقية عليكن مني سلام والصلاة والسلام على ابنة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي قالت ابن السعد
يقتل أبو عبد الله الحسين وأنت تنظر إليه والصلاة والسلام على أم كلثوم التي قالت حين رأت آثار المدينة مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والحزان جئنا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا والصلاة والسلام على سيدنا السجاد الذي كان يقول أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعنة أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه محمد جامعہ کے مجلسوں کا سلسلہ اور ہمارے امیر جامعہ اور ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے ہونہار بچے اس مجلس میں کثرت سے موجود ہیں. میں برابر اپنی تقریروں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کے پاس جو دولت ہے اس کی تمنا ہم نہیں کرتی، مگر جو دولت ہم کو اللہ نے دی ہے اسے دنیا ہم سے سلب کرنا چاہتی ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو رسول اور آل رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. دنیا سر پٹک کے رہ جائے مگر یہ عطیہ الہی ہم سے سلب ہو ہی نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ارے تم ناز کرو اپنے دولت پر، ہم فخر کرتے ہیں محبت اہل بیت پر. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خزانہ نہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس اسٹیج ہے، ہمارے پاس ممبر ہے، تمہارے پاس تخت ہے، ہمارے پاس رسول اکرم کا ممبر ہے، تمہارے پاس جھنڈا ہے، ہمارے پاس علم ہے. حقیقت یہ ہے ابھی شعراء کرام آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے. بہرحال دو چار اشعار کسی مشہور شاعر کے ذہن میں آ گئے، اس لیے کہ نثر اور شعر کا توأم ساتھ ہے. نہ شعر نثر سے جدا اور نہ نثر شعر سے الگ. اگر نثر دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ دیکھیے، اور نظم دیکھنا ہے تو کلام ابو طالب دیکھیے. صلی اللہ علیہ محمد. جناب عباس کے شجاعت کے سلسلے میں ابھی ایک صاحب نے پڑھا تھا تو اس پہ ایک شعر یاد آ گیا. جب جنگ ہوئی ہے نہر کے کنارے تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھتے رہ گئے سب مرد میں آبی پانی، دیکھتے رہ گئے سب مرد میں آبی پانی، اور نظر آنے لگا تا دور گلابی پانی. شاعر نے کہا دیا کہ ایک خطرہ بھی شہیدین نہ پایا پانی، کروٹیں لیتا رہا نہر میں ٹھنڈا پانی. وہ گیا وقت کے پانی نہ ملا تجھ کو حسین، اب پلاتی ہے تیرے نام پر دنیا پر.
استاد جامعہ تشریف فرما ہے، سربراہ جامعہ تشریف فرما ہیں، علماء اعلام ہیں اور ہمارے تو طلاب عظام ہیں۔ بس ایک عرض ہے کہ اگر زبان سے کوئی غلط جملہ خدا نہ خواستہ ادا ہو جائے تو آپ اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ مجھ کو میری غلطی پر ٹوک دیجیے۔ اگر بچہ بھی ٹوک دے گا تو میں مان لوں گا، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جب بچوں کے وضو کو دیکھ کر کسی بزرگ نے کہہ دیا بچوں تمہارا وضو صحیح ہے ہمارا وضو غلط ہے، سوائے محمد بہرحال اِنَّا مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً وَإِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْرًا، شعر میں جادو ہے اور نثر میں حکمت ہے۔ یہ رسول اکرم کا ارشاد ہے۔ تو میں نے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ بڑی لمبی چوڑی مجلس ہے، بہت ہی وقت کے ساتھ صرف آپ کی توجہ خاص ادھر مرکوز رہے، بس مجلس کو میں بہت جلد تمام کر دوں گا، اس لیے کہ جب تک کہ مجمع کا ذوق رہتا ہے تب تک مجلس پڑھی جاتی ہے، اور اگر مجلس ذرا اپنے حد سے آگے بڑھ گئی تو پڑھی نہیں جاتی بلکہ کھینچی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ رسول اکرم کا ارشاد علماء اسلام کے ہر کتاب میں موجود ہے۔ کچھ کتابوں کا اصلی نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ رسول حسین کے لیے فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ ماشاءاللہ میں نے جو بھی تقریر کی ہے پڑھے لکھے مجموعوں میں کی، نہ سمجھو کہ مجموعوں میں نہیں کی۔ فرش عزائے حسینی وہ ہے کہ جہاں سے انسانیت کا درس ملتا ہے، جہاں سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے، جہاں سے کردار سازی کے جواہر ملتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اور ہمارا سرکار عالی تشریف فرما ہے، زبان میں لکنت ہو جائے یا کچھ غلط جملہ زبان سے ادا ہو جائے تو میں درخواست کروں گا کہ مجمع کا خیال نہ کرتے ہوئے میری غلطی پر مجھ کو متنبہ کر دیں تاکہ آئندہ اس غلطی کا اعادہ ہم سے نہ ہو۔ اور بہرحال ایک علم و کمال کی جامع شخصیت، اور بھی ہمارے بالکل بالمقابل تشریف فرما ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو زبان میں لکنت ہو ہی رہنا چاہیے۔ جب معصوم یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ آج ہماری زبان میں اس لیے لکنت ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے رہ کر ہماری تقریر کو سن رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ بہرحال تمام مستند کتابوں میں ہے، رسول نے فرمایا حسینو منی، حسین مجھ سے ہیں۔ یہ تو آپ حضرات مجھ سے بدرجہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے۔
نام کے آگے نہ ڈیفینٹ آرٹیکل لگایا جاتا ہے نہ انڈیفینٹ. اب زید کسی کا نام ہے تو ہم زید کہیں گے، دی زید نہیں کہیں گے. امر کسی کا نام ہے تو امر کہیں گے، دی امر نہیں کہیں گے. وہ مستثنیات میں ہے کہ جہاں دریاؤں کے نام کے آگے بھی آرٹیکل استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دی گنجیز، دی جمنا، دی ہمالیاز. مگر انسانوں کے نام کے آگے نہ ڈیفینٹ آرٹیکل لگتا ہے نہ انڈیفینٹ آرٹیکل لگتا ہے. رسول کے حدیث ملاحظہ فرمائیے، 2 جملوں پر مشتمل ہے. حسین مجھ سے ہیں، ایک جملہ، میں حسین سے ہوں دوسرا جملہ. جو موضوع ہے وہ محمول ہے، جو محمول ہے وہ موضوع ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. اب صرف آپ کے توجہ خاص کو مرکوز کرنے کے لیے بہت جلدی اپنے مطلب پر آ رہا ہوں کہ پہلا جملہ جو ہے وہ بطور نکرہ کے استعمال کیا کہ حسین مجھ سے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی بیٹی کے بیٹا، وہ بھی اولاد. رسول کہتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں. مگر جب دوسرا جملہ استعمال کیا تو اب اس میں تھوڑی چینجنگ آ گئی. انا من الحسین، اب یہ الف لام بھی داخل کر دیا. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو حضور اب اس کا ترجمہ الف لام داخل ہو کر دیا گیا تو اس کے اعتبار سے اگر ترجمہ کیا جائے تو بہتر ہے. اسی لیے تو آب حیات میں خواجہ الطاف حسین حالی لکھ دیا کہ صرف لینگویج کے بدل دینے کا نام ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جس زبان میں جس زبان سے ترجمہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے کا کوئی جملہ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے مقابلے کا جملہ مل گیا دوسری زبان میں تو ترجمے کا حق ادا ہو گیا. اگر اس کے مقابلے کا کوئی جملہ نہیں ملا تو ترجمہ تو نہیں ہوگا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں با محاورہ ترجمہ کر دیا. صلی اللہ محمد وآل محمد. اب ذرا میں الف لام کو داخل کر کے ترجمہ کر رہا ہوں اور اپنے بچوں سے، تلازمہ کرام سے اور ہمارے منیجر صاحب بھی اتفاق سے تشریف لائے ہیں. بہرحال ڈرتے ڈرتے لب کشائی ہو رہی ہے اور ایسا یہ بھی دل میں خیال بار بار پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی نامناسب جملہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو جائے. اب رسول کی حدیث کا میں ترجمہ کرتا ہوں. حسین مجھ سے ہیں، یہ عام بات ہے کہ بیٹی کا بیٹا بھی اولاد ہے. مگر اب جب دوسرا جملہ کہا تو اب صرف حسین نہیں کہا بلکہ الف لام بھی داخل کر دیا. انا من الحسین. اب میں ترجمہ کرتا ہوں. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین ہی سے ہوں. صلی اللہ محمد وآل محمد. اب جتنا لفظ ہی پر زور دیتے جائیں گے اسی قدر حسینیت ہماری نگاہوں کے سامنے نمایاں ہوتی جائے گی. میں حسین ہی سے ہوں. جب نبی نے کہا، وہ نبی جس کے لیے اللہ کے ارشاد ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں صرف میری وحدانیت کے چراغ جلتا، دنیا میں کچھ نہ ہوتا. صلی اللہ محمد وآل محمد.
وحدانیت کا چراغ رہتا ہے. یہ سب جو کچھ دنیا ہے، یہ چہل پہل ہے دنیا کی، یہ دنیا کی آبادی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے رونق، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے آپ کو خلق کیا ہے. اور اسی لیے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول، ہر چیز کو آپ کے لیے پیدا کیا اور آپ کو فقط اپنے لیے پیدا کیا. خلقتک لی یا محمد، میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو بس وہ رسول جو تمام خلائق سے اولا، جب تمام مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع، وہ جب اپنی زبان مبارک سے کہہ دے کہ حسین منی وانا من الحسین، اور میں کسی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور متکلم کی جلالت کلام کی عظمت کا بتا دیتی ہے. جتنا جلیل القدر متکلم ہوگا اتنا ہی باعظمت اس کا کلام ہوگا. اب جب رسول نے کہہ دیا تو آدم نے کہا میری صفوت بھی حسین سے، نوح نے کہا میری نجابت بھی حسین سے، ابراہیم نے کہا میری خلت بھی حسین سے، اسماعیل نے کہا میری اطاعت و فرما برداری بھی حسین سے، یعقوب نے کہا میری استقامت بھی حسین سے، ایوب نے کہا میرا صبر بھی حسین سے، ارے موسیٰ نے کہا میری کلیمیت بھی حسین سے، عیسیٰ نے کہا میری مسیحیت بھی حسین سے، ختم مرتبت نے کہا میری شریعت بھی حسین سے. اب زبان قدرت کو خاموش رہتی، ادھر سے ایک آواز آئی کہ میرا دین بھی حسین. ماشاءاللہ درس گاہی ہے جامعہ کے امامیہ حال میں مجلس ہے، اور مجلسوں کا سلسلہ ہے. ہمارے ہونہار بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، سرکار امیر جامعہ اور اس ادارے کے سربراہ سروا مینیجر بھی تشریف فرما ہیں. سب سے میری یہی درخواست ہے کہ میری غلطی پر ضرور مجھے متنبہ کر دیجیے گا. بندہ پرور، میں اس مسامحت کا قائل نہیں ہوں کہ خطا نمودام و چشم آفرین دارم. اگر آپ نے مجھے ٹوکا نہیں تو میں بار بار غلطی کرتا رہوں گا اور آپ بار بار نظر انداز کرتے رہیں گے. تو حضور، انبیاء اللہ کا پیغام لائے، ختمی مرتبت نے اسلام کو تکمیل کی منزل تک پہنچایا. دو چیز ہے، ایک لانا ایک بچانا. لانے کے مقابلے میں بچانا زیادہ اہم ہوتا ہے. آدم دین کا پیغام لائے، نوح دین کا پیغام لائے، ابراہیم نے دین کی تبلیغ کی، 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے، دین کو تبلیغ کرتے رہے، دین پہچنواتے رہے، اصول دین و فروع دین کی تعلیم دیتے رہے، شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے. اب سب کے آخر میں وہ رسول آیا جو دنیا کی آمد کے اعتبار سے سب سے آخر میں تھا اور خلقت کائنات کے اعتبار سے سب سے پہلے تھا. کنت نبیّا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نہیں کہ میں اس وقت نبی ہوا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے.
یہ نبی کا جملہ نہیں ہے، بلکہ کہیں اللہ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فحببت ونور فخلقت خلقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے تھا؟ یہ وہ تھا ہے کہ جس کی کوئی تھا ہی نہیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو علی کو خاموش رہتے؟ لسان اللہ تھے نا، انہوں نے بھی فرما دیا کنتو مع الانبیاء سرا ما ھذا الرسول جہرا، ہر نبی کے ساتھ پوشیدہ تھا، اس رسول کے ساتھ ظاہر بظاہر ہوں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. وہ رسول جو اتنے مرتبے پر فائز ہو. ارے قرآن کی آیتوں کو دیکھیے، بنگاہ تدبر دیکھیے، تعمق کے ساتھ دیکھیے، تعقل کے ساتھ پڑھیے. اندھے حافظ بن کر قرآن نہ پڑھو، بلکہ آنکھیں کھول کر پڑھو، سمجھ کے پڑھو. قرآن کا رٹ لینا آسان ہے، قرآن کا سمجھنا مشکل ہے. ارے تم کیا قرآن کو سمجھو گے؟ تمہیں تو 12 برس تک سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا. اب مقابلہ اس سے کر رہے ہو جس نے نقطے میں قرآن پڑھا ہے، نقطے میں. ہم نے قیاس کے جھروکے سے علم نہیں لیا ہے، بلکہ ہم نے عصمت و طہارت کی باردری میں مؤدبانہ طور سے بیٹھ کر اکتساب علم کیا ہے، اور اس سے نے ہم کو یہ عظمت عطا کی. جو عظمت ہم کو مل گئی ہے دنیا کو نہیں ملی. تمہارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس ہے؟ منبر پر نشست، سر پہ علم کا سایہ. اب چاہیے کیا؟ اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. منبر پر نشست، سر پہ علم کا سایہ. اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا. تو ہم نے سیکھا وہیں سے. آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ بتائیے اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ تو شخصی سوال ہے. ارے اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو یزیدی دین ہوتا، محمدی دین نہ ہوتا. ہاں جو محمدی دین ہے وہ اصحاب کے ذریعے سے نہیں پہنچا. یہ صحابہ کرام کے کرم فرمائیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے آج دین محفوظ ہوا ہے. جب اسلام کی ابتدا تھی تب بھی 2 تھے، اور جب اسلام مٹنے کے قریب پہنچ گیا تب بھی 2 ہی تھے. جب اسلام کی شروعات ہوئی تو 2، ایک ابو طالب اور ایک حضرت ختم مرتبہ. اور جب ابو طالب نے دنیا سے رحلت کی تو انہی جگہ کی جگہ علی اور فاطمہ کا لال. اور جب اسلام مٹنے کے قریب آیا تب بھی ہم کو 2 ہی ملے ہیں.
ایک حسین ایک زینب، بس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ مختصر طور سے بات کو سمیٹ کر عرض کروں گا۔ ارے ہم تو قرآن کی دنیا سے دیکھ چکے ہیں، پھیلے قرآن تو ساری دنیا پر چھا جائے، اور سمٹے تو سارا قرآن سمٹ کے نقطے میں آ جائے، نقطے کا حجم بھی نہ بڑھ کے۔ بس جو حسین نے کہہ دیا کہ نانا کے دین کو میں بچاؤں گا، جب ولید کے دربار سے آپ چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے ہیں کہ مجھ سے بیعت کو امید نہ رکھنا، بھلا میں مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ پر، پہلے مجھ جیسے کی مثال لاؤ پھر اس جیسے کو دیکھو۔ حسین نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ کتنی قربانیاں حسین نے دی، قربانیوں کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوا جب حسین نے نانا کا بسایا ہوا مدینہ چھوڑا، ماں کے قبر سے جدا ہوئے، نانا کے روضے سے جدا ہوئے، بھائی کے تربت سے جدا ہوئے، نانا کے بسائے ہوئے شہر مدینہ سے رخصت ہوئے، اور جب مدینہ چھوڑ کر مکے آئے ہیں تو وہاں پہ قربانیوں کا سلسلہ تھا۔ جب دنیا کو لوگ سمٹ کر آ رہے تھے حج بیت اللہ کے لیے، حسین ایک مختصر سا قافلہ لے کر جا رہے تھے کربلا کی طرف۔ قربانی تھی حسین کی، اللہ کا گھر چھوڑا، ارکان حج کو عمرہ منفردہ میں بدلا۔ یہ قربانیاں حسین دیتے چلے آ رہے ہیں، کارواں آگے بڑھتا جا رہا ہے، حسین کے منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں پتہ چلا کہ ہانی ابن اروق شہید ہو گئے، کہیں پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اشکبار بھی ہوئے، آگے بڑھے، اور یہاں تک کہ دوسری محرم کو وارد عرض کربلا۔ اب تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے نوہونہار بچے ہیں جو مجھ سے بدرجہ بہتر جانتے ہیں کہ تاریخیں گزرتی رہی، لشکر پہ لشکر اکٹھا ہوتا رہا، فوج پہ فوج آتی رہی، سپاہ پہ سپاہ آتی رہی، مگر حسین کے ارادے میں کہیں سے تبدیلی نہیں۔ یہاں تک کہ محرم کی 7ویں تاریخ حسین کے خیمے سے بچوں کی آواز بلند ہے، ہائے پیاس سے ہم کو مار ڈالا۔ ارباب ادا بسا متوجہ ہیں کہ غم تو ہو حد سے سوا اور اشک افشانی نہ ہو، اس سے پوچھو جس کا گھر جلتا ہو اور پانی نہ ہو۔ عزاداران حسین، یہاں تک کہ 9 محرم آئی، صلح کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی، اب یہ بات طے ہو گئی کہ کل جنگ ہونی ہے، مگر حسین کی استقامت میں فرق نہ آیا، حسین کے صبر میں فرق نہ آیا، عبادت میں اور یاد الہی میں پوری رات گزر گئی، صبح نمودار ہوئی۔ آج امام نے ہم شکل رسول سے کہا تم عذاب دو سکو، تاکہ مسلمان سمجھ لے یہ شبیہ رسول عذاب دے رہا ہے۔ اذان دی جناب علی اکبر نے، صفِ جمی، ادھر سے تیر آنے لگے، اسی تیروں کی چھاؤں میں حسین اور اصحاب حسین نے فریضہ سحری ادا کیا، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ بس آ گیا میں اپنے مطلب پر،
ارباب اعضا، اب اس کے بعد جنگ کا سلسلہ ہے، اب اصحاب کے لاشیں آ رہے ہیں، ایک ایک صحابی کا لاشا حسین لے کر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب اصحاب ایک ایک کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اب عزا کی باری آئی تو کبھی اولاد عقیل کے جنازے لائے، کبھی اولاد مسلم کے جنازے لائے۔ ارباب اعضا، یہاں تک کہ جب عزا ختم ہو گئے تو اب حسین ہیں، اپنے بھائیوں کا جنازہ لا رہے ہیں، کبھی جعفر کا جنازہ، کبھی اون کا جنازہ، کبھی عبداللہ کا جنازہ، کبھی عثمان کا جنازہ، مگر حسین کے ارادے میں کوئی فرق نہیں۔ میں نانا کے دین کو بچاؤں گا اور بچا کے دنیا کو دکھا دوں گا کہ دین خدا کس طرح بچایا جاتا ہے۔ ارے تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، اب بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کے توبہ بنا دیا، جس کے سپاہیوں نے کئی دن کی بھوک میں تیرو تبر کو منہ کا نوالا بنا دیا، اب بچوں نے جس کے مارکہ کارزار میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا، اور خود جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ بس ارباب اعضا، وہ وقت آیا حسین کبھی عباس کے جنازے پر ہے، کبھی قاسم کے پامال شدہ لاشے کو لا رہے ہیں، کبھی عون محمد کے میتوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور کبھی اپنے 6 ماہ بچے کی میت کو لے کر آئے، در خیمہ پر آواز دی اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ بس ارباب اعضا، اب حسین ہیں اور وعدہ طفلی ہے۔ اب حسین نے حسرت سے زینب کو دیکھا، ام کلثوم کو دیکھا، اہل حرم کو دیکھا، سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا، زینب کو قریب بلایا، بچی کو حوالے کیا، بہن میری امانت سے ہوشیار رہنا۔ حسین آئے اور اس کے بعد آپ نے اتمام حجت کیا، بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا لالا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ زہرا کے گود کا پھالا نہیں ہوں؟ کیا میں حسن مصطفیٰ کا برادر نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر اس بات مسئلہ جو ہو بیعت کا، یا بیعت ہو یا جنگ۔ ارباب اعضا، حسین نے جنگ کر کے دکھا دیا کہ ایسے عالم میں جب 72 کا داغ حسین اٹھا چکے ہیں، ایسے جنگ کی معلوم ہوتا تھا گویا حیدر کرار قاسطین صفین پر حملہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے غیب کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا، بس یہ میری تمنا اور میری خواہش ہے۔ میں یہ سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، قریب سے حملہ ہونے لگا، 1 2 نہیں 1951 زخم کھانے کے بعد فرزند رسول پشت فرس پر ڈگمگانے لگے۔ میرا ایمان ہے کہ جب فرزند رسول پشت فرس پر ڈگمگائے ہوں گے تو رسول اللہ بسم اللہ کہہ کر اٹھے ہوں گے، علی مرتضیٰ نے شانہ سنبھالا ہوگا، ارے امام حسن نے سینے سے لگایا ہوگا، دکھیاری ماں نے کہا ہوگا میرے بچے میرے زانو پر اپنا سر رکھ لے تاکہ تیرا سر کٹے تو میری آغوش میں۔ جب حسین کے اسب وفادار نے دیکھا کہ اب میرا راکب میری دوست پر سنبھل نہیں سکتا تو گرنے نہ دیا، اس نے شہ مشرقین کو خود بیٹھ کے زمین پہ اتارا حسین کو۔ اور ارباب اعضا، حسین زمین کربلا پر آئے، وہ ظلم ہوا کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، قرص آفتاب کو گہر لگا، تیز آندھیاں چلنے لگی، ہاتف غیبی کی ندائی الا قد قتل الحسین بکربلا،
अला क़ज़्ज़ बिहल हुसैन बिकरबला। अरबाब अज़ा हुसैन दर्जे शहादत पर फायज हुए। अब हुसैन की सारी जिम्मेदारियाँ जनाब ज़ैनब के ऊपर हैं। कभी बीमार भतीजे को सहारा दे रही हैं, कभी उम्मे लैला को सहारा दे रही हैं, कभी उम्मे रबाब को पुरसा दे रही हैं, कभी उम्मे कुलसूम को पुरसा दे रही हैं। हाँ अरबाब अज़ा, हमें किसी कुतुब मकातिल में नहीं मिला कि ज़ैनब ने कभी और मोहम्मद का मातम किया। अरबाब अज़ा, वो वक्त आया जब यजीद ने सैयद सज्जाद को बुला के कहा, मैंने आपको अपने कैद से आज़ाद किया, दिल चाहे यहाँ रहिए या दिल चाहे मदीना जाइए। आपने फरमाया कि फूफी के मशवरे के बाद मैं कोई कदम उठाऊंगा। फूफी से कहा कि जिक्र किया कि यजीद ने अपने कैद से आज़ाद कर दिया। आपने फरमाया, बेटा जाके कह दो यजीद से कि हमारे लिए महल खाली करा दे, ताकि हम रसूल को उनके नवासे का पुरसा तो दे लें, फातिमा को उनके गोद के पाले का पुरसा तो दे दें, अली को उनके लश्ते जिगर पर का पुरसा तो दे दें। हाँ अरबाब अज़ा, यजीद का महल खाली हुआ। इस्लाम है बेहोश, पसे शह सरे मख्तल, ये सानिए ज़हरा उसे चादर की हवा दे। जो मातम शब्बीर में रोते नहीं उनको, अरे अल्लाह कहीं उन्हें खून के आंसू न रुला दे। अरबाब अज़ा, मकान खाली हुआ, बीबियाँ गई, सफ़े अदा बिछाई गई। कुतुब मकातिल में है 7 शब और रोज़ घर के ज़र्रे ज़र्रे से वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना की आवाज़ बुलंद थी। आखिर दिन जनाब ज़ैनब ने कहला दिया, जाके कह दो हमारे वारिसों के सर भेज दे, ताकि आखिरी मर्तबा हम अपने वारिसों के सर को देख ले। हाँ अरबाब अज़ा, अब सरहाय शोहदा आने लगे, मगर नहायत इज़्ज़त और एहतराम से हर शहीद का सर खान में रख कर, सरपोश से ढक कर एक कनीज के सर पर रख के भेजा गया। अरे जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने माँ जाए के सर को ले लिया। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अबुल फज़ल अब्बास के सर को ले लिया। उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को ले लिया। उम्मे फरमा आगे बढ़ी, कासिम के सर को ले लिया। जब तमाम बीबियाँ, बस आखिरी कलाम में, जब तमाम बीबियाँ अपने अपने वारिसों का सर ले चुकी, तो भैया एक दफ़ा आखिर में घर का दरवाज़ा खुला, एक कनीज़ घर में दाखिल हुए। उसके सर पर एक खान था जो सरपोश से ढका हुआ। अरे जब गौर किया तो महसूस ये हुआ इसमें 2 छोटे छोटे सर हैं। जब उन रोने वालों में उन सरों का लेने वाला कोई न रहा, तो वो खान सहने खाना में रख दिया गया। कुछ देर गुजरी, बीवियों ने क्या देखा, घर का दरवाज़ा खुला, एक सियाहपोश बीवी घर में दाखिल हुई। रोने वालों पर ताराना निगाह डाली, खान के करीब आई। अरे 2 दारू होकर बैठी, सरपोश हटाया, 2 छोटे छोटे सर निकाले, जानुओं पर रखा, मशगूल आहो फुगा हो गई। रोते रोते ज़ैनब उलिया की नज़र उन आने वाली अजनबी बीवी पर पड़ी। अपने मजलूम बरादर के सर को खान में रखा, सरपोश से ढका, अपनी जगह से दिल संभाले उठी। खरामा खरामा बीबी के करीब आई, ये बीबी, ये तो मुझ बदनसीब के लाल और मोहम्मद के सर है, आप कौन हैं जो इन पर मातम कर रही है। बीबी ने सर उठाया, ज़ैनब को देखा, इशारा किया, ज़ैनब ज़रा मेरे सामने बैठ जाओ। जनाब ज़ैनब अजनबी बीबी के सामने मुअज़्ज़म 2 दारू होके बैठी। अरे बीबी ने सर से निकाब उल्टी अपने बाजू को ज़ैनब के कांधे पर रखा, कहा ये बेटी, अरे तूने मुझे न पहचाना, अरे मैं कोई गैर नहीं, तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। तू मेरे लाल का मातम कर रही है, मैं तेरे माँ लाल का मातम करने कतरे दीदी में आई हूँ। मुझे सुनना था, अब ज़ैनब में था भी सब तो बाकी न रही। अपनी बाहें मासूम मैं कौन है इनके गले में हिमायल कर दी। ये अम्मा आप उस वक्त कहाँ थी जब मजलूम बरादर के
सूखे गले पर शिब्र का खंजर था जब ज़मीन करबला को ज़लज़ला था। अरे जब ख़याम हुसैनी में आग के शोले भड़क रहे थे, जब हमारे सरों से चादरें छिन रही थी। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून।